شرح جامع صحیح بخاری شریف کی شرح امام شمس الدین برماوی وہ اس کے اندر ذکر کرتے ہیں، اور اسی میں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس پر کہ بیماری والے علاقے میں داخل ہونے سے کیوں منع کیا گیا۔ صفحہ نمبر 334 پہ ہے، قال البیضاوی النہی عن الدخول فی ارض الوباء للاقدام علی خطر، کہ وہاں سے اس لیے روکا گیا کہ خطرناک ایریا ہے۔ خطرناک کس چیز کا؟ ایمان کے لحاظ سے خطرہ ہے۔ وَعَنِ الْخُرُوجِ، اور جہاں بیماری ہے وہاں سے خروج سے منع کیا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ فِرَارٌ مِّنَ الْقَدْرِ، کہ یہ تقدیر سے بھاگنا ہے، کہ جہاں سے بیماری ہے وہاں سے نکل پڑے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے نا کہ من ہو، اس کے اب ضمن میں بڑی لمبی چوڑی بحث ہے کہ کوئی بندہ جو ہے مثال کے طور پر شہر لاہور ہے، اس کے ایک کونے میں بیماری آ گئی ہے معاذ اللہ، تو دوسرے کونے میں بندہ چل کے آ جائے، اگر ہوتا نا منہا تو اب خلاف ورزی نہیں بننی تھی۔ اس نے کہہ رہا تھا میں تو لاہور میں ہی ہوں، میں کب بھاگا ہوں، لیکن سرکار نے فرمایا من ہو، کہ اس محلے میں اس علاقے میں بیماری آئی اور تو وہاں سے بھاگ کے اسی شہر کے اس علاقے میں آیا، تو پھر بھی تو نے نافرمانی کی میرے فرمان کی، کیونکہ بھاگنا تو پایا گیا کہ تو نے سمجھا کہ وہاں رہنے سے تو میں مر جاؤں گا اور یہاں آؤں گا تو میں بچ جاؤں گا، تو اس بنیاد پر شہر کو چھوڑ کے نکلنا باہر تو دور کی بات ہے، محلہ بدلنا وہ بھی خلاف ورزی ہوگی۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر بھی نہیں بدلنا، فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ، یہ جس سے نام نہاد لوگ آئسولیشن کہ اپنے اپنے گھر میں رہو، سرکار فرما رہے ہیں فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ، کہ اگر بیماری تیرے گھر میں ہے، طاعون کی بیماری ایک فرد کو ہے، دو کو ہے، اب تو کہے کہ میں احتیاطاً گھر بدل لیتا ہوں، تو سرکار فرماتے ہیں یہاں گھر بدلنا بھی تقدیر سے فرار ہے۔ کیوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ دیوار ٹیڑھی ہو گرنے والی ہو تو بھاگ کے نکل جاؤ، یہ فرماتے ہیں شیر آ جائے اس سے آگے سے ہٹ جاؤ، آگ لگ جائے مکان کو تو نکل جاؤ، وہ سارے موت کے عادی اسباب ہیں۔ لیکن فرمایا طاعون گھر میں بھی ہو تو بھاگنا نہیں اس گھر سے، اس میں رہنا ہے، کہ اگر موت آئی تو شہادت ملے گی، اور اگر موت نہ بھی آئی صبر کر کے رہا تو پھر بھی اللہ شہید کا ثواب عطا فرما دے گا، سوائے صبر کے یہاں اور کچھ نہیں۔ اب دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر سے بھی نہیں نکلنے دینا چاہتے جب گھر میں طاعون آیا ہو، یعنی گھر میں خدا نخواستہ اگر کسی کے کرونا ہو تو شریعت کہتی ہے کہ اس گھر کے افراد بھی اس بندے سے اجتناب نہ کریں کہ اسے کرونا ہے، اسے ہاتھ کوئی نہ لگائے، اس کے قریب کوئی نہ رہے، اسے گھر سے نکال دو تاکہ گھر تو سلامت رہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ خلاف شرع ہے، اور یہاں کرونا کے آئے بغیر ہی صرف وہم پر ساری مسجدوں سے لوگوں کو نکال دیا، منڈیوں سے، دفاتر سے، معیشت، کاروبار۔ میں نے تو اس وقت شروع میں کہا تھا کہ کرونے کا آنا کا تو وہم ہے مگر بھوک آنے کا یقین ہے، اور کرونا تو آئے گا یا نہیں آئے گا، معیشت میں لوگ خودکشی کریں گے پھر۔ اور جو میرے اینٹی کرونا سیمینار کی باتیں تھی وہی بالآخر اسد عمر نے اپنے بیان میں کہیں کہ اب تو لوگ کرونے سے زیادہ بھوک سے مر جائیں گے، تو ہمیں کھولنے دو، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ بھوک یقینی ہے کہ کچھ نہیں پیٹ میں جائے گا تو بھوک حملہ کرے گی اور وہ کرونے سے سخت ہوگا،
اور وہ ہر کسی پر ہو جائے گا. جب کاروبار نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے کھائیں گے؟ تو اب یہاں پر امام بیضاوی یہ وجہ بیان کر رہے ہیں جو کہ خود حدیث میں ہے کہ لِأَنَّهُ فِرَارٌ مِّنَ الْقَدَرِ، کہ جہاں ہو طاعون وہاں سے نہ بھاگو. کیوں؟ وہاں سے بھاگنا تقدیر سے بھاگنا ہے. دوسرا وَلِأَلَّا تَضِيعَ تُضَيِّعَ الْمَرْضَى مِنْ عَدْمِ التَّعَهُدِ. کتنی حکمتیں ہیں. فرمایا اس لیے بھی نہ جاؤ کہ پیچھے جو بیمار ہیں ان کا دھیان کون رکھے گا. یعنی جو صحت مند ہو اس شہر میں سرکار فرماتے ہیں مت نکلو، کیونکہ بیماروں کا دھیان بھی تو تم نہیں رکھنا ہے نا. اور تم سارے دوڑ لگا جاؤ تو پچھلوں کا دھیان کون رکھے گا؟ کیونکہ سرکار کا دین بیمار کو موت کے منہ میں نہیں ڈالنا چاہتا. سرکار کا دین فرماتا ہے کہ بیمار کے پاس جو بیٹھ کے اس کی خدمت کرتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور فرمایا کہ ان کے ساتھ رہو. یہ حدیث بھی ہم پہلے پیش کر چکے ہیں کہ بیمار کے ساتھ رہنے کا حکم دیا. یہ نہیں کہ اسے اچھوت بنا کے بھاگو کہ یہ تو ایک موت کا بم ہے پھٹ جائے گا. اس لیے نہ نکلو کہ ان کو دوائی کون دے گا، ان کی خدمت کون کرے گا، تم اسی کے اندر ہی موجود رہو. یہ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت اس چیز کو لکھا. پھر وَالْمَوْتَ مِنْ عَدْمِ مَنْ يُجَاهِزُ مِنْ عَدْمِ التَّعَهُدِ. پھر اگر کوئی فوت ہو گیا تو اسے دفن کون کرے گا؟ فوت ہو گیا تو اسے دفن کون کرے گا؟ اے صحت مند دفن تو نے کرنا ہے. یعنی جو ایک فرض کفایہ کے طور پر اب یہاں اس کے دفن کے لحاظ سے ایسے ایسے ڈراؤنے خواب تیار کیے گئے. شریعت سرکار فرماتے ہیں مت بھاگو، جو زندہ ہیں ان کو دوائی دینی ہے، جو فوت شدہ ہیں ان کو دفن کرنا ہے، اور یہ تم پہ لازم ہے. اور تم بھاگ رہے ہو کہ ہم بھی مر جائیں گے. فرمایا میری شریعت میں اجازت نہیں، کیونکہ تقدیر سے کوئی بھاگ سکتا ہی نہیں اور تم بھاگنے کی کوشش کرو گے. اب یہ کہتے ہیں یہ جو دو حکم ہیں فَأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ تَعْدِيبٌ وَتَعْلِيمٌ وَالْآخَرُ تَفْوِيضٌ وَتَسْلِيمٌ. دو ہے نا کہ جب تم سنو کسی جگہ طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ اس کا خلاصہ ہے تادیب اور تعلیم، کہ سرکار ادب سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں تاکہ وہ سد ذرائع ہو، نوبت ہی نہ آئے آگے اس امتحان کی جس کی وجہ سے تقدیر جیسا عقیدہ ضائع ہو سکتا ہے. اس حصے میں تو تعلیم اور تادیب ہے. اور دوسرا حصہ کہ جہاں ہے وہاں سے مت نکلو. اس میں کیا ہے؟ فرمایا وَالْآخَرُ تَفْوِيضٌ وَتَسْلِيمٌ، کہ رب کے سپرد. اللہ مالک قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں. تو یہ جامع اسلام ہے. ادھر روک دیا، وہ بھی اس لیے نہیں روکا کہ کسی کی بیماری سے نہ لگے. ادھر کر رہو، بھاگو نہیں، یہ بھی اسی لیے کہ بیماری ان کی وجہ سے اسے نہیں لگے گی، یہ ان کی خدمت کرے، ان کے پاس رہے. اور اگر اس لیے بھاگے گا کہ میں بچ جاؤں تو پھر اس کا عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا. تو اس بنیاد پر یہ کہا وَالْآخَرُ تَفْوِيضٌ، یہ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تسلیم، رب کے سپرد. اب یہ ائمہ ہیں، اس سے اوپر صحابہ نے اس پر بحث کی اور یہ مقاصد بیان کیے. یہ میں بخاری شریف کی علامہ الصبیح شرح سے آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. المفاتیح فی شرح المصابیح، اس کا حوالہ، اور اس سے پہلے کرمانی کا حوالہ
آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام کرمانی جو ہیں اس حدیث کے تحت انہوں نے کیا لکھا، ان کا قول بھی اس سے ملتا جلتا ہے 229 صفحے پر، انما نہا عن الدخول فی الوباء فانہ تہور۔ یہ اگلے دن توکل والا جو ہمارا پروگرام گزرا ہے اس میں بھی ہم نے یہ بحث کی کہ اسلام چاہتا ہے کہ کوئی تکبر نہ کرے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ خواہ مخواہ کسی کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو کہا کہ یہ جو روکا ہے نا کہ وہاں نہ جاؤ، اس لیے روکا ہے کہ یہ جانا تہور ہے، یعنی گویا کہ یہ بندہ جو ہے وہ اپنی بڑائی بتانا چاہتا ہے، تکبر کہ میں اتنا بڑا ہوں، اتنی میری روحانیت ہے، اتنا بڑا ہوں، مجھے بیماریاں کیا کہہ سکتی ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ یوں بڑائی نہ کرو، ہو سکتا ہے آگے پھسلن ہو اور پھر تقدیر کے امتحان کے اندر تم سے لغزش ہو جائے۔ اور ساتھ ہی وَإِقْدَامٌ عَلَى خطر، کہ خطرناک رستے پہ اسلام ڈالنا نہیں چاہتا، سرکار احتیاط کا حکم دیتے ہیں۔ احتیاط اچھی ہے، اور یہاں وَأَنِ الْخُرُوجِ مِنْهُ، یعنی احتیاط کس سے؟ احتیاط اس سے کہ اس کا اگر بیمار ہو جائے تو عقیدہ نہ خراب ہو۔ یہ نہیں احتیاط کہ وہاں جانے سے اس کو بیماری لگ جائے گی، اس سے احتیاط۔ بیماری لگنا اس کو مکمل رد کیا کہ دوسرے کی سے نہیں لگے گی، اس کو اپنی لگنی ہے جب رب نے چاہنا ہے۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی حکمت وَإِقْدَامٌ وَعَنِ الْخُرُوجِ مِنْهُ، کیوں فرمایا سرکار نے کہ نہ جاؤ؟ فَإِنَّهُ فِرَارٌ مِّنَ الْقَدْرِ، کہ یہ تقدیر سے بھاگنا ہے۔ ساری امت یہ لکھتی آئی ہے، کیونکہ حدیث کے لفظ یہ ہیں، یہ تقدیر سے بھاگنا ہے۔ اور دوسرا وہی کہ پھر پیچھے مریض آیا ہو جائیں گے، یعنی ان کو کوئی دوائی نہیں دے گا۔ اور موتا ممن یجاہزہم، چونکہ اسلام وہ دین ہے جو مرنے کے بعد بھی بندے کے حقوق پر حفاظت کا پہرا دیتا ہے، کہ فوت ہو گیا لیکن اب اس کا جنازہ تو پڑھنا ہے۔ فوت ہو گیا، اسلام کہتا ہے کسر عظم المیت کا کسر عظم الحی، مردہ کی ہڈی توڑنا بھی ایسا ہی جرم ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا جرم ہے۔ اس حد تک اس کا تقدس ہے۔ تو اس بنیاد پر کہتے ہیں یہ بھی وَأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ تَعْدِيبٌ وَتَعْلِيمٌ وَالْآخَرُ تَفْوِيضٌ وَتَسْلِيمٌ، کہ ایک جگہ تعدیب ہے اور دوسری جگہ سپرد خدا ہے، کہ رہنا وہیں ہے، نکلنا نہیں، چونکہ اللہ کی پکڑ سے بچ نکلنے کا اگر نظریہ کوئی رکھتا ہے تو مسلمان کیسے ہوگا؟ اور اگر اللہ کی پکڑ سے یہ بچ نہیں سکتا تو پھر بھاگنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر وہیں رہے، وہی ہونا ہے جو رب کا حکم ہے۔ تو اس بنیاد پر وہاں جب موت کا سبب عادی ہو، وہاں قرآن کہتا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ مثال کے طور پر بحری رستہ ہے اور طوفان ہے سمندر میں، تو اسلام کہتا ہے نہ سفر کرو، بچو۔ زلزلہ ہے، آگ لگی ہوئی ہے، یعنی جو عادی اسباب ہیں وہاں ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور وہم پر اگر یہ آیتیں پڑھی جائیں تو پھر تو کوئی ایک کام بھی دنیا میں نہیں کیا جا سکے گا، کوئی کام۔ آج حرم کے مفتیوں نے یہ آیات پڑھ کر جو کھیل کھیلا ہے، خدا نخواستہ کتنے دور تک جائے گا اگر اسی دلیل پر قائم رہیں گے۔ مثلا حج کا موقع ہو، اس سال پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، حج کا موقع ہو اور سعودی عرب میں خبر پہنچ جائے کہ فلاں جو علاقہ ہے وہاں تو وبا ہے، تو اب یہ وہم کی بنیاد پر سارا کینسل کر دیں۔
کہ وہاں کے لوگ ادھر بھی آ گئے ہیں، وہاں کا پھر حج میں آئیں گے، ساری کائنات کی بیماریاں جہاں اکٹھی ہو جائیں گی، ہم تو بہت جلدی مر جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وہم